وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 45 سے 47 تک آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی دراز کر دی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے حبیب مکرم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ قلم آیت نمبر 45، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ ان قیدی متین، میری چال، میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ مضمون سامعین اکرام گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلکہ اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں ان کو ان کی حالت پہ جوڑ دیں اور ان کو مجھے حوالے کر دیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑ دیں اور جو اس بات کو حق کو جھٹلا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ان کو میں آہستہ آہستہ بتدریج ان کی میں پکڑ کروں گا، تباہی کی طرف لے جاؤں گا، جیسے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج کا جو سبق ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ اور یہ رسی دراز کرنا بڑا خطرناک ہوتا ہے سامنے کرام، کہ ایک آدمی کو آپ ڈھیل دیتے جائیں اور ڈھیل دیتے جائیں۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کریمہ ہے۔ جب انسان کا یعنی بعض اوقات قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بسا اوقات یہ ہے کہ ایک ڈھیل دے دیتا ہے، مال و اولاد کی فراوانی کر دیتا ہے، ظاہری اسباب اور دولت جو ہے یہ زیادہ دے دیتا ہے، اور اس میں پھر یہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا انفرادی طور پہ بھی یہ سنت ہے، عادت کریمہ ہے کہ حتیٰ اذا یعنی فتحنا علیہم، ایسی وہ مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ میں ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں اور پھر ان کی اچانک پکڑ کر لیتا ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید۔ اور یہاں بھی یہ ڈھیل جو ہے نا، اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی دراز کر رکھی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھجوایا۔ یہ ایک مضمون میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے
دین بالہدا، ہدایت و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ. اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں کہ دیگر ادیان باطل پر اس دین کو غالب کر دیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام تو کر دیا، اور دیکھیں ہم نے ایک تابناک ماضی ہے ہمارا مسلمانوں کا، اور لیکن پھر چونکہ ہم اپنی منزل سے ہم نے غافل ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، پھر ہماری پکڑ کی اللہ تعالیٰ نے. سقوط بغداد وہ لمحہ ہے کہ یعنی اس سے پھر آغاز ہو گیا. آغاز تو پہلے ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کافر آتا ہے، مشرک آتا ہے اور آپ کو تار تار کر دیتا ہے. دجلہ کیا خون جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگا گیا، آپ کو یاد ہے نا؟ پڑھیں اپنی تاریخ. پھر ایک یعنی اس وقت سے پکڑ میں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی. پھر ہمیں ہوش نہیں آیا، اب بھی ہم بے ہوش ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہماری رسی دراز کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں. انگریز یعنی یہاں تو زیادہ تر تو ہماری حکمرانی رہی ہے مسلمانوں کی، آپ کو معلوم ہے 1000 سالہ تاریخ ہے، اور لیکن پھر دوبارہ پکڑ میں آ گئے. یعنی مسلمانوں کا کیا وہ تھا، بہرحال وہ بزرگان دین تشریف لائے، انہوں نے وہ یعنی لوگوں کو اسلام پیش کیا، لوگ مسلمان ہو گئے. یہاں بھی ہم KPK میں رہ رہے ہیں، یہاں تو سارے لوگ اسلام سے پہلے تو یا بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے، یا مشرک تھے، کافر تھے، جو بھی تھے. اسلام آیا تو روشنی پھیلی. اور پھر دیکھیں ہماری یعنی یہاں ہماری ایک تاریخ ہے، وہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، لیکن بہرحال اسلام ہم نے قبول کر لیا تھا. جیسے کہ آج کی حالت ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے بادشاہ جو ہے رنگیلے بادشاہ ہوتے تھے. بہرحال میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر ہم پہ آ گئے انگریز، اور انہوں نے جو ہے اللہ نے ان کے ذریعے ہماری پکڑ کی. انگریزوں کی حکومت ہو گئی. لاہور میں مسلمان تھے، حکومت انگریزوں کی تھی. کبھی سکھوں کی حکومت تھی، یہاں KPK میں آپ دیکھ لیں کبھی سکھوں کی یہاں وہ رہا ہے راج، خالصہ کا. تو بہرحال پھر یہ ہوا کہ انگریز اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیا کہ انگریز کو جانا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یعنی ہم پہ رحم کیا، اور ایک الگ ہماری سوچ آئی کہ ہمیں ایک الگ ملک کا خیال آیا، اور ایک پاکستان پاک آستانہ. اور ہم نے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، یا اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ بچے کی زبان پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو میں ویسی یعنی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دے دیا، اور کتنی مبارک ساتھ میں لیلۃ القدر کی رات تھی، 27ویں رمضان المبارک کی رات تھی. وہ بھی آپ بھول گئے، آپ نے 14 اگست کو یوم آزادی منا لیا. بہرحال اس کی بھی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اسلام کے نام پہ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنی پاکستانی تاریخ دیکھ لینا، 70 سال ہو گئے آج تک ہم یعنی اس میں اسلام نافذ نہ کر سکے. سود ابھی تک رواں دواں ہے، لیکن اسلام اصل میں ہم خود مسلمان نہیں ہیں. یعنی حقیقی مسلمان اس لیے نہیں ہیں، اس لیے آپ دیکھیں اسمبلیوں میں آپ جو یعنی کس کو بھجوا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کی اسمبلیاں جو ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کی کریم اور آپ کی خواہشات بیٹھی ہوئی. آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ اسمبلیوں میں ہے. تمام پاکستان کا یہ حال ہے. ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے لوگ ہیں. یہ بڑی شرمناک بات ہے سامنے کرام. ہم اللہ والے نہیں ہیں.
اللہ نے ہمیں اپنا بننے کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ والے بن جاؤ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ تم رب والے بن جاؤ۔ لیکن ہم نے تو ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں۔ اب یہ کیا ہے سارا؟ 70 سال ہو گئے، ایک صدی پوری ہونے والی ہے، تو آپ غافل ہیں اور آپ نے اپنی منزل دنیا کو بنایا ہے۔ آپ ایز اے ہول آج دیکھ لیں، جو مملکت خداداد پاکستان ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کا عذاب ہے آپ کے اوپر، کیوں کہ آپ نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ دنیا دار بننا چاہتے ہیں، آپ آسائشات دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، رشوت، کرپشن، یہ بڑے بڑے القابات آپ ایک کرپٹ قوم ہیں، یہ بڑے بڑے القابات ہیں، اور یہ ثابت ہیں کہ آپ ذلیل رہنا چاہتے ہیں، ذلیل دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنایا ہوا ہے۔ کس طرح کہ آپ کے تمام لیڈروں پر کرپشن کے دھبے ہیں، یا ثابت ہیں یا نہیں ثابت، لیکن ہم تو تمام ہی کرپٹ قوم ہیں، ہمارے لیڈران بھی کرپٹ ہیں، ہم خود کرپٹ ہیں۔ کرپٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیسوں کی کرپشن تو ایک چھوٹی بات ہے، اصل کرپشن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے نا، اس کو تو آپ پکڑ بھی نہیں سمجھتے۔ املی لہم، وہ سنستدرجہم، اتنے آپ پستیوں میں گر گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ مجھ سے بعض لوگ پہنچتے ہیں کہ بھئی تم کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ ہم اب یہ جو گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 44، اس میں آپ دیکھیں نا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اس بات کو جھٹلانے والے، رسول نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کیوں کہ ہم نے حق کو جھٹلا دیا ہے۔ حق ہماری منزل نہ ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہماری پکڑ ہے، ہم پکڑ میں ہیں، ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ آج کا سبق کیا ہے؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، انہیں میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور بات یہ ہے سامنے کرام کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یا اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی بھی ہے انسان کی، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر بسا اوقات اقوام پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے، لیکن اصل پکڑ جو ہے، آپ کی موت کے وقت آپ کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک انسان ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد و پیش میں، آپ کے عزیز و اقارب کیا مر نہیں رہے؟ کیا آپ کے عزیز و اقارب دنیا دار ہیں کہ اللہ والے ہیں؟ دنیا دار ہیں، سارے دنیا دار، ہم سارے تقریباً دنیا دار لوگ ہیں، اللہ والے نہ ہیں، نہ ہم بننا چاہتے۔ دنیا محبوب ہے ہمیں، یہ پلازے، یہ کوٹھیاں، یہ کاروبار، یہ ہم اسی میں ہم، انسان جب بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، اس کی حرص جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، حرص دنیا۔ تو بہرحال املی لہم واملی لہم ان کیدی متین، قید اصل میں یہاں مطلب تدبیر کا نام ہے، قید۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں قید کا مطلب یہ ہے ایک چال، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، دوسری جگہ ہے۔ یہ ایک چال تو چل رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس کے خلاف ایک چال چل رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، چالیں ہم نے اپنی چال بدل لی ہے۔ کیا ہم یعنی امت محمدیہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ تو امت محمدیہ والے نہیں ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ تو اس میں اب دیکھیں، یہ میں الزام تراشی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، یہ بات نوٹ کر لیں، مجھے کیا غرض، لیکن مضمون ہی یہی آ رہا ہے
اور اس کے مصداق تو ہم ہیں. میں کیوں دوسرے کی طرف انگلی اٹھاؤں جبکہ خود میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں؟ اوروں کو کیوں مورد الزام ٹھہراؤں جبکہ میں خود اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ اس بات پہ سوچنا ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا دنیا کو منزل بنا کے جی رہے ہیں کہ اللہ کو منزل بنا کے جی رہے ہیں. اور اگر ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ پھر ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. ہمارا سفر دیکھیں، اللہ کی پکڑ میں آپ کو ایک دوسرے الفاظ سے ہمارا سفر جو ہے پستیوں کا ہے. سجین کی طرف ہم رواں دواں ہیں. اور جو غیر مخلص مومن ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو منافق ہے تو اس کا درجہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے. یہ بات میں آپ کو نوٹ کر دوں. کافر اور مشرک اس سے بھی نچلا درجہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو غیر مخلص لوگ ہیں، جو دنیا والے ہیں، جو دنیا دار ہیں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تھوڑا سا دیکھیں، میں الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھا کسی پر، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ والے ہیں یا میں اللہ والی ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم دنیا دار ہیں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور اب ہمارا سفر جو ہے، مختصر بات یہ ہے کہ ہمارا سفر اب پستیوں کا سفر ہے اور اس پر ہم رواں دواں ہیں. اور اب یہ پکڑ کا وقت کب پورا ہوگا؟ جب موت آئے گی ہمیں. یہ مہلت کا یعنی سانس، وہ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. اب یہ سفر ہمارا پستیوں کا جاری رہے گا. اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو رسی دراز کرتی رہے گی یہاں تک کہ موت آ جائے گی. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک شخص کو موت آتی ہے، بیماری کی وجہ سے داڑھی بڑھ جاتی ہے، تو جب مر جاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مردے کی داڑھی بنا دی جاتی ہے کہ یہ چہرہ اس کا حسین لگے. دیکھیں نا پستی کی انتہا ہماری. تو بہرحال یہ بات ہے، اور ذرا آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور اچھا، دوسری آیت، ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. پہلے یہ 2-3 آیت کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں تو اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے. فاصبر لحکم ربک. اب آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا. دیکھیں یہ 2 آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا. اس میں یعنی کہا یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور رسول کی طرف سے بھی ہے، یعنی یہ جو ہے ما اسألکم علیہ من اجر. تقریباً قرآن میں تمام پیغمبروں کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا ہے. ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ ان اجری الا علی ربی. یہ مختلف الفاظ سے، لیکن بات یہی ہے کہ بھئی یہ میں تم سے تو تم ذرا سوچو اس بات پہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دیکھیں مجھے مکان کی ضرورت ہے اور میرے پڑوس میں ایک مکان جو ہے وہ بک رہا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ اس کا مکان نہیں بک رہا تو وہ مجھے مکان دینا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے. اب مکان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا، اور اگر میں خرید بھی لیتا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ 1 کروڑ کا میں نے گھر لے لیا مثال کے طور پہ، اور 20 لاکھ روپے دے دیے اسے. اب 80 لاکھ تو مجھے دینے ہیں. اب میری تو اتنے وسائل نہیں ہیں مثال کے طور پہ اس کا. تو اب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یار مجھے تم 3-4 سال میں دے دینے ہیں پیسے. اب 3-4 سال میں 80 لاکھ روپے میں کہاں سے اس کو دوں؟ بعض اوقات پھر میں کیا ہوتا ہے مکان واپس کر دیتا ہوں کہ میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا بوجھ.
اسی طرح ایک کوئی بھی آپ سودا کر رہے ہیں اور وہ سودا زیادہ ہے، یا مثال کے طور پہ دوسری میں مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، ایک اسکول ہے، اس کی ماہانہ فیس 20,000 ہے، آپ کی استطاعت ہے 3,000 کی، تو آپ پڑھانا جو اچھے اسکول میں چاہتے ہیں، لیکن اب یہ پڑھا نہیں سکتی کیونکہ وہ لوگ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ہمیں دین کی دعوت پیش کی بھی ہے تو ہم سے کسی اجر کے طالب تو نہیں ہے، دعوت کے عوض یا شان نزول کے حساب سے آپ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت حق دی کہ بھئی حق جو ہے وہ اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ کے قائل ہو جاؤ اور مان لو کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور محمد الرسول اللہ بھی کہہ دو کہ میرے طریقے کے مطابق۔ اب یہ ہے نا کہ اس کے عوض انہوں نے کیا طلب کیا؟ جو دعوت دی، جو صفا کوہ صفا پر چڑھ کے انہوں نے دعوت دی لوگوں کو، تو کیا کسی اجر کا مطالبہ کیا کہ بھئی میں تمہیں جنت کا مالک بنانا چاہتا ہوں، مجھے تم سب لوگوں نے یہ اتنے 1000 درہم مجھے دینے ہیں؟ ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ہر داعی الحق وہ کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مخلوق سے اجر کا طالب داعی الحق نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی دیکھیں، داعی جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ اس کے عوض تم مجھے عزت دو اور مجھے سر آنکھوں پہ بٹھاؤ اور مجھے ہار پہناؤ اور میرے لیے ایک محل بنا لو۔ یہ کسی بات کا یعنی اجر کا طالب نہیں ہوتا داعی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں تھے، بدرجہ اولیٰ انہوں نے، یعنی آپ دیکھ لیں انہوں نے ظاہری زندگی کیسے گزار دی، میرے آقا نے ظاہری زندگی کیسے گزار دی اپنی، تو ظاہر ہے کہ وہ یعنی روکھی سوکھی انہوں نے کھائی اور اسی طرح زندگی گزار دی، اور چھوڑا کیا؟ کچھ بھی نہیں، وراثت میں بھی کچھ نہیں چھوڑا، کیونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، وہ مرتے نہیں ہیں۔ آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت نہیں، کیونکہ وہ مرتے نہیں ہیں، تو جو مر جائے اس کی وراثت جاری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں ماشاءاللہ، بل احیاء، زندہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ام ان تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا اس لیے یہ آپ کی بات نہیں مان کے دے رہے کہ آپ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں اور اس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نہیں کر سکتے؟ تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے اور اس کو وہ لکھ رہے ہیں۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی غیب نہیں ہے۔ اب ہمارے یعنی تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج ہر شخص ایک یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کا اپنا اپنا دین ہے، اس نے اپنے اصول و قوانین لکھ لیے اپنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما، اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے، یعنی شان نزول کے وقت مشرکین کہتے تھے یہ مسلمان جو ہے یہ سابی ہو گئے، سابی مطلب بے دین۔ اچھا، اب انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی یہ دیندار اور بے دینی، یہ کتاب کوئی تمہاری پاس ہے جو تم ام لہم کتاب فیہ یدرسون، یہ بات گزر چکی ہے نا۔ اب یہاں کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ باطن کی باتیں تو اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، تو جو اب ہم آج کا انسان جو ہے، ہم نے باطن کی کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے خیال سے، ہم میں سے ہر شخص نے تقریباً اپنے خیال سے کچھ گمان قائم کر لیے۔
میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کسی کو درد نہیں دیا، میں نے تو کسی کا مال نہیں کھایا، بس اور کیا چاہیے؟ کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا مال نہیں کھا رہا، اور غریبوں کی میں امداد کر رہا ہوں، اور نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ درس بھی سن رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ تو بہرحال یہ ہمارا ذہن ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ مطالبہ نہیں ہے۔ عمل کی بات میں ہے، پہلی بات نیت کی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام۔ نیت اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی تو آپ کے سب نیک اعمال ضائع ہو گئے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر آپ کی نیت اللہ ہو گیا، خالص اللہ ہو گئی، اور اس میں اگر آپ نے تھوڑا عمل بھی کیا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا۔ آپ کا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے، اگر اللہ کو آپ منزل بنا لیتے ہیں آپ کا ہر عمل نیکی بن جاتا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہوں، ان کو مہلت دیے جا رہا ہوں، ان کی رسی دراز کر رہا ہوں۔ ان قیدی متین، میری چال بڑی زبردست ہے۔ ام تسألہم اجرن، کیا آپ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے اور اسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ And I will give them respite. My plan is firm. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Or do you ask them for a fee, so they are burdened with debt? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Or do they know the future, and so they write it down? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔